السلام علیکم سعید ہزاروی صاحب، خیریت سے انشاءاللہ؟ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے انشاءاللہ؟ سب خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے کال فرما رہے ہیں ہزاروی صاحب؟ پاکستان. ہاں پاکستان سے جناب. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پاکستان میں کس جگہ سے کال فرما رہے ہیں؟ پاکستان میں مانسرا سے. مانسیرا، زندہ باد. حکم کریں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا ہزاروی صاحب. آپ کے بحث و مباحثہ ہم سنتے رہتے ہیں، جی سر. اور آپ کی قرآن دشمنی، صحابت دشمنی، اسلام دشمنی کی بہت ساری روایات اور بہت ساری من گھڑت ساری آج میں نے جو چیزیں بات سامنے آتی رہتی ہیں. اچھا، آج میں نے جو من گڑت باتیں آج میں نے سنائی ہیں اس میں سے ایک دو نمونے آپ پیش کریں. ان باتوں پہ ہم آپ سے بحث ہی نہیں کریں گے نا. میں جب من ہم گڑت تو باتیں آپ پیش اسلام کرتا پہ ہوں بحث میں کریں گے. قرآن کا ہمارا دشمن ہوں. تو ابھی میں نے قرآن کی کون سی آیات یہ غلط ترجمے نظریہ اور کیے ہیں عقیدہ ہے اور کہ غلط آپ تفسیر کی ہے. چلیں آپ جناب، کو کوئی بات نہیں، جو آپ کہنا چاہیں کی کہیں. جو ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، ہوں ہمارا موقف ہے وہ یہ کہ آپ کا دین اسلام سے جدا ہے. ہوں آپ دین کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ایک نیا دین ہوں لے کر کھڑے ہیں. تو ہمارا نظریہ آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ اپنا ایمان ثابت کریں، اس کے بعد آپ سطحی باتوں پر آئیں، باغی باتوں پر آئیں، پھر صحابہ اکرام کے مشاجرات پر بھی بات میں بحث کریں، اور ہوں اس کے علاوہ جو صحابہ اکرام کے متعلق آپ کا نظریہ ہے ہوں اس پہ بعد میں آپ بات کریں اور بحث کریں. سب سے پہلے آپ اپنا ایمان تو ثابت کریں. تو جب میں اپنا جس ایمان قرآن سے ثابت کر آپ لیتا ہوں اس طریقے سے عزیزو. دلیل دے رہے ہیں دیکھیں نا، یا حوالے دے رہے ہیں، جب میں کیا اپنا آپ کا اس قرآن پر ایمان ہے؟ جی، تو آج کے پروگرام میں آپ عزیزوں نے دیکھا ہے میرے محترم ناظرین کہ میں نے صرف قرآن کوٹ کیا ہے اور جماعت مخالفین کے احادیث اور ان کے اکابر مفسرین کے اقوال قرآن کے ذیل میں نے پیش کیا. میں اپنا اسلام ثابت کرنا چاہتا ہوں. اس کے ذیل میں ثابت ہو گیا کہ جو لوگ بھاگے تھے احد سے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کافر بھی بولا ہے، منافق بھی بولا ہے، مرتد بھی بولا ہے، خبیث بھی بولا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب بولا. اور یہ آپ کے صحابہ ہیں اور آپ کے خلفائے کرام ہیں. بات سنیں. تو آپ اب میں یہاں اپنا اسلام ثابت آواز کرنے ڈیلیوری دینا، آئی کٹ کی ہے. آپ مجھے اسلام ثابت کرنے آپ کی آدھی بات ہونے چاہیے. دینا. اسلام ثابت کروں یا نہ کروں؟ آپ صحابہ کرنا ہے، آپ آگے صحابہ پر آگے اپنا اسلام ثابت کر، میں اپنا اسلام جس طریقے سے ثابت کر رہا ہوں نا، مقدمہ تو سن لینا. ہمارا جو اب عقیدہ ہے اب دیکھیں، اب حق جو ہے اسلام سے خارج نہیں ہے. نہ قرآن پر ایمان تھا، نہ ہے، عرض نہ ہو سکتا عرض ہے. میرے سن لے بھائی، سن لے بھائی. آپ اس کو ثابت کریں نا. ہاں، آپ آگے بھاگے. اب اسلام حق، اللہ آپ کا پہلے یہ دین ثابت اسلام ہی ہے کریں نا. اسلام کہ آپ کی اللہ ہی. معتبر کتب میں جو قرآن کی تحریف پر 2000 سے زائد روایات ہیں. میں آپ کو اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کروں. اگر میں اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کر دوں تو پھر آپ مجھے مسلمان مان لیں بھائی. اگر میں اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کروں تو آپ اختیار کریں. آپ جو بات میں نے کی آپ کو وہ کریں، وہ ثابت کریں. اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر میں اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کروں تو آپ مجھے مسلمان مان لیں گے؟ یہ ہیں یا چلے گئے؟ پتہ نہیں. ہزاروی صاحب ہیں یا چلے گئے بھائی؟ آپریٹر بتاؤ ذرا. یہ چلا گیا شاید، ہے چلا گیا بھائی، مجھے نہیں معلوم. او مسٹر ہزاروی، مولوی صاحب، آپ کے انداز سے پتہ چل رہا تھا، ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کچھ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے پیار سے گفتگو کریں گے، احترام اور محبت سے گفتگو کریں گے، اور آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے جو سوال ہم سے کیا ہے کہ آپ اپنا اسلام ثابت کریں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا اسلام ثابت کروں. تو آپ کاٹ کے چلے کیوں گئے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کٹ گئے یا انہوں نے خود کاٹ کے چلے گئے. تو ان کو جب تک کہ یہ واپس نہیں آتے میں کسی اور کالر کو لے لوں بھائی. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ اس کو لے کے آئیں. اگر یہ مل جاتا ہے دوبارہ اس کو لے کے آئیں، کیونکہ ہزاروی صاحب شاید فرار کو قرار پہ انہوں نے ترجیح دی ہے، ویسے بھی یہ پریشان لگ رہے تھے. اب ہزاروی صاحب واپس آئیں، ہزاروی صاحب کو لیتے ہیں بھائی.
جی جناب، السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ یاری صاحب، اللہ آپ کلمہ بڑا لمبا پڑھایا آج آپ نے. جی جی صحیح. یہ کلمہ آپ کا روزانہ لمبا ہوتا رہتا ہے؟ یہ اللہ نے جب زمین و آسمان خلق کیا تھا تو یہی لمبا کلمہ تھا اللہ کا، 14 معصومین علیہ السلام کا. چلیں اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ اتنا لمبا کلمہ آپ نے کہاں سے لایا. تو میں نے جو کہا تھا کہ وہ ثابت کریں نا. تو یہ شیعہ کتب میں بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان خلق کیا تھا تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے ناموں کا اعلان فرمایا تھا، ملائکہ نے یہی کلمہ پڑھا تھا، انبیاء علیہ السلام یہی کلمہ پڑھے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اپنا ثابت کریں، تو میں اپنا اسلام کس طریقے سے ثابت کروں تو ثابت ہو جائے گا؟ آپ کو قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں اس قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے دل کا حال آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ آپ کی جو معتبر کتب ہیں، یعنی آپ کی شیعہ مذہب کی جو بنیاد ہے، ان بنیاد میں جو آپ کا عقیدہ قرآن کے متعلق کے، وہ تو آپ کے متقدمین علماء جو ہیں ان نے صراحتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا اس قرآن پر ایمان نہیں، یہ قرآن تو تعریف شدہ ہے. چلیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا عقیدہ وہی ہے قرآن میں جو بخاری اور مسلم میں عائشہ کا عقیدہ ہے، آپ تسلیم کریں گے کہ میں جو ہے میرا عقیدہ قرآن پہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بخاری کو چھوڑیں نا، آپ صرف بات کریں آپ اور بھائی جو شخص اس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہو قرآن کے متعلق، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ صحابہ کی بات آپ نہ کریں نا، آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں. نہیں، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ شیعوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے اس قرآن پہ عقیدہ نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، مثلا میں ابھی اپنا عقیدہ بھی چینج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تشیع سے بیزار ہوں، میں وہی عقیدہ اپناتا ہوں جو صحابہ کا قرآن پہ تھا، تو پھر میرا اسلام ثابت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ صحابہ کا عقیدہ وہی تھا جو قرآن صحابہ نے جمع کیا تھا. آج جو قرآن موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام نے جمع کیا. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو صحابہ نے جمع کیا تھا نا، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور اگر میں صحابہ والا عقیدہ اپنا لوں قرآن کے متعلق تو میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ اس اپنے عقیدے کی بات کریں جو آپ کی کتب میں موجود ہے. اور بھائی میرا جو عقیدہ نا، جو شیعوں کا عقیدہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں وہی عقیدہ اپناؤں گا جو عائشہ کا ہے، جو عمر بن الخطاب کا ہے. اگر میں وہ عقیدہ اپنا لوں تو میں مسلمان ہوں گا یا کافر ہوں گا؟ آپ اپنا عقیدہ جو آپ کی کتب میں لکھے نا یہ کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ کیونکہ یہ ڈر رہے ہیں بھائی. کیونکہ اگر میں کہہ دوں کہ میرا عقیدہ میں نے اگر کتابوں سے عمر بن الخطاب کا اور عائشہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق ان کے بخاری مسلم سے نکال دینا تو پھر یہ بہت بری طرح ان کی بےزتی ہوگی نا. میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں بھائی، میں اگر عائشہ والا عقیدہ اپنا لوں قرآن کے متعلق، میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ آپ قرآن کے متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں یا عائشہ زیادہ رکھتی ہیں؟ آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں نا، آپ کی جو کتب میں لکھا ہوا ہے. او بھائی میں نے کہا میں نے وہ تو اس عقیدے سے توبہ کر لی. میں عائشہ والی عقیدہ اپنانا چاہتا ہوں. میں اگر عائشہ والی عقیدہ اپنا لوں تو میں مسلمان ہوں یا کافر؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہی عقیدہ ہے جو موجودہ قرآن ہمارے پاس ہے، اسی قرآن پر ان کا ایمان ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اگر جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے، کم سمجھے، وہ کافر ہوتا ہے نا؟ یہ بھی آپ کا ادعا ہے یا آپ کا یہ نہیں؟ اور بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن میں کمی ہے، تحریف ہوئی ہے. اور بھائی اگر یہی کفر کی دلیل ہے نا، میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ قرآن کم ہے، اس میں تعریف ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ ہزاروی صاحب آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اپنا عقیدہ بیان کریں نا. ہمارا عقیدہ یہی ہے نا، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. ہمارا یہ کسی بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بخوبی پتہ ہے کہ میرے ان کے چاروں طرف میں نے گڑے کودے ہوئے. ان کو پتہ ہے، یہ ان کو خود پتہ نہیں گڑے میں گر چکے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میں اپنا ایمان ثابت کرتا ہوں قرآن پر. ابھی سن لو عزیزو، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھے قرآن میں نقصان ہے تو وہ کافر ہے. یہ کاٹ کے پھر چلے گئے شاید، اور کاٹ کے پھر چلے گئے. اللہ یاری کی گرفت جو ہے نا کچھ سخت ہوتی تو بار بار بھاگنا پڑتا ہے. عقیدہ میں کیسے ثابت کروں جب آپ کاٹ کے چلے جاتے ہیں ہزاروی صاحب؟ ٹھیک ہے نا بھائی، چلیں جب یہ واپس آ جائیں گے نا دوبارہ تیاری کریں گے، ادھر ادھر سے پوچھیں گے اللہ یاری تو یہ کہہ رہا ہوں جواب کیا، تو پھر جو ہے اس کے ساتھ گفتگو ہو.